الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عظیم الشان معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ پروگرام ہماری بزرگ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مقام، بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا، آج ان لوگوں کے یادگار کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ خصوص بالخصوص کیونکہ اسی ماہ کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اسی طرح حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بھی عرس ہے۔ اسی طرح آج کا دن بھی بڑی برکت والا دن ہے کہ یہ دن، اس دن کی جو نسبت ہے وہ پیروں کے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی نسبت ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن جو ہم جمع ہوئے ہیں ان 3 ہستیوں کے بارے میں بیان کرنے، ان 3 ہستیوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ان لوگوں کی عظمت کو بیان کرنا ہے، یہ جو مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو جمع ہو کر ان لوگوں کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی کرامات کا ذکر کرنا، ان کے جو عمدہ کارنامے ہیں ان کارناموں کو بیان کرنا، اس کا سبب ہی یہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو رب کا قریبی ہو جاتا ہے، جو رب کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، جو رب کی عظمت والا بندہ بن جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والا بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کتنے بڑے مقامات عطا فرما دیتا ہے۔ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں دیکھو کہ جو رب والا ہو جاتا ہے، رب کا یہ کام ہو جاتا ہے کہ رب تا قیامت لوگوں پر، ان لوگوں کی زبانوں پر ان کے چرچے جاری فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت ہے، لیکن افسوس سے آج کل کچھ ہماری عوام کے اندر بھی یہ ہو گیا کہ کچھ جہالت کے اندر انہوں نے درباروں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ ایسے ایسے کام کر دیے جو کام شریعت کے اندر جائز نہیں تھے۔ کچھ جاہل لوگ گئے تو مزاروں پر جا کے سجدہ کر دیا، کچھ جاہلوں نے دیکھا تو ایسے ہی ننگے دھڑنگے پیر ان کو اپنا ولی بنا لیا، ان کو پیر بنا لیا اور لوگوں کے سامنے ان کے گن گانے شروع کر دیے۔ اب دوسرے لوگوں نے دیکھا جو سمجھدار تھے، جو کہ اس بات کو سمجھتے تھے، سینس تھی ان کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، لوگ یہ کیسے سنی ہیں کہ یہ چیزیں ہی عجیب ہیں ان کے اندر،
یہ مزاروں پہ جاتے ہیں تو سجدے کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک ننگ دڑنگ پیر ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, کوئی سنت کے مطابق اس کا کام ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ جا کے اس کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں, اس کے گن گانے شروع کر دیتے ہیں, اس کی نظمیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جب ایسے لوگوں نے یہ کام دیکھے تو دیکھنے کے بعد سوچ لیا کہ نہ کوئی رب کا ولی ہوتا ہے, نہ کوئی پیر ہوتا ہے, پیر کو ماننا بھی نہیں چاہیے, مزاروں پہ جانا بھی نہیں چاہیے, کوئی پیر بنانا بھی نہیں چاہیے. اب ان کے دل میں اس طرح کی باتیں آنے لگ گئیں. جب انہوں نے یہ سوچا تو لوگوں کے دلوں میں بھی وہم پیدا کر دیے, لوگوں کے دلوں میں بھی یہ باتیں ڈال دی کہ دیکھو یہ کیا ہے, یہ شریعت ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی بن گیا, یہ شریعت ہے کہ ایک مزار پہ جاؤ اور جا کے سجدے کر دو, یہ کیسی شریعت ہے. حالانکہ اسلام نے ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھایا. اسلام ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی مزار پہ جائیں اور جا کے سجدے کریں. لہٰذا آج لوگ ایک کنفیوژن, ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ آیا ان ولیوں کے بارے میں ہم کیا سوچیں, کیا عقیدہ رکھیں, آیا پیر بنائیں یا نہ بنائیں, اس پیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آیا شریعت ہمیں اس بات کی کیا اجازت دیتی ہے. حالانکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بڑی عظمت والے اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام رکھنے والے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں تو خود رب تعالیٰ کا فرمان بھی ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کو پورے کر لیتا ہے, فرائض پورے کے پورے ادا کرتا ہے, جب فرائض کو پورا کرتا ہے تو پورے کرنے کے بعد نوافل پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا رہتا ہے, اتنے نوافل پڑھتا ہے کہ ان قریب وہ میرا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. جب وہ میرا برگزیدہ بندہ بنتا ہے اس کے بعد میں اس کو یہ مقام دیتا ہوں کہ جو بھی بات میرے بارے میں کہتا ہے میں اس بات کو پورا کر دیتا ہوں. وہ جو بھی بات میرے بارے میں کہتا ہے, وہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے, میں اس کو وہ عطا کر دیتا ہوں. آگے رب ارشاد فرماتا ہے میں اس کو یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. عزیزان محترم یہاں پر غور فرمائیے کہ جب وہ بندہ گناہوں سے پاک ہوا, رب تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو گیا, رب تعالیٰ کا قریبی بندہ ہو گیا, تو رب نے جب اس کو یہ شان عطا فرما دی تو لہٰذا اب جہاں جہاں پر بھی خدا کی خدائی ہوگی ان بندوں کی وہاں وہاں تک رسائی ہوگی. جہاں جہاں تک رب تعالیٰ کی خدائی ہے یہ لوگ وہاں وہاں تک آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ رب نے کہا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں. جہاں جہاں پر رب تعالیٰ کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک یہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہوں گے, کیونکہ رب نے کہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ پکڑتے ہیں. جہاں جہاں تک رب تعالیٰ کی خدائی ہوگی یہ وہاں وہاں تک خود جا بھی سکتے ہوں گے, کیونکہ رب نے کہا ہے کہ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے یہ چلتے ہیں. لہٰذا جب یہ لوگ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر بالکل گناہوں کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد رب ان کو یہ مرتبہ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ یہ لوگ رب تعالیٰ کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں. اب یہ تو تھی ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا. آیا کیا یہ اولیاء کرام کے پاس جا کر دعا کرنا یا ان کی ساتھ نسبت قائم کرنا
یا ان کا قرب اختیار کرنا، کیا اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آئیے ایک قرآن پاک کے اندر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّرًا۔ اس کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ کا ایک قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک درخت ہے، درخت پر ایک چڑیا ہے، چڑیا کے کچھ بچے ہیں جو گھونسلے میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تازے تازے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب حضرت حنہ ان کو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو چڑیا ہے وہ کہیں سے دانے اٹھاتی ہے، چونچ میں لا کر وہ دانے اپنے بچوں کی چونچ میں ڈال کر ان کو کھانا کھلاتی ہے۔ حضرت حنہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب چڑیا کا یہ معاملہ دیکھتی ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو کس طرح کھانا کھلا رہی ہے تو دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، مالک و مولا اگر تم مجھے بھی اولاد عطا فرمائے نا تو اس اولاد کو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی منت مانگتا تھا تو منت مانگنے کے بعد جو پہلا بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب جب حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظر مانی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، جب حضرت عمران کی بیوی نے یہ کہا رب انی نذرت، میرے مالک و مولا میں نظر مانتی ہوں کس بات کی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا محررن، میں اس بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو پہلا بیٹا پیدا ہوتا تھا اس بیٹے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑا جاتا تھا، لیکن جب حضرت حنہ کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ بیٹی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدا ہوئی۔ اب ان کو کیونکہ منت مانگی تھی لہٰذا منت مانگنے کی وجہ سے ان کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑنا تھا، مسجد اقصیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ لیکن لوگوں میں یہ بات طے ہوئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد تو 300 سے زائد حجرے ہیں جہاں پر سارے کے سارے مرد حضرات ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک عورت کو چھوڑ دیا جائے، ایک لڑکی کو چھوڑ دیا جائے؟ لہٰذا جب یہ معاملہ اٹھا تو اب یہ طے ہوا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی عمر رسیدہ بزرگ ان کی کفالت میں دے کر مسجد اقصیٰ کے پاس ایک حجرہ بنا دیں گے، اس حجرے میں اس بزرگ کی کفالت میں رہیں گی اور ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی رہیں گی اور ساتھ وہ بزرگ ان کے تمام کاموں کو بھی دیکھ بھال کریں گے۔ اب پرچیاں ڈالیں گے تو پرچیوں میں جو نام نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ حضرت عمران کی بیٹی، لیکن چلی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں۔ اب زکریا علیہ السلام کا جو معمول ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کا حجرہ جو تھا آپ اس حجرے کو بند رکھتے، باہر سے تالا لگا کے رکھتے۔ آپ سحری ٹائم آتے، سحری کا سامان دیتے، دینے کے بعد آپ چلے جاتے اور حجرے کو بند کر دیتے۔ افطاری ٹائم آتے، افطاری کا سامان دیتے اور دینے کے بعد چلے جاتے، حجرے کو بند کر دیتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب واپسی پہ آئے تو افطاری کا ٹائم گزر چکا تھا، آپ لیٹ ہو گئے۔ اب جلدی جلدی
حضرت زکریہ علیہ السلام گھر میں جاتے ہیں اور جا کر افطاری کا سامان پکڑتے ہیں، اور پکڑ کر جیسے ہی حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حجرے کے دروازہ کھولنے کے ساتھ اندر دیکھتے ہیں تو طرح طرح کے اور عجیب قسم کے حجرہ مبارک کے اندر پھل پڑے ہوتے ہیں۔ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ پھل میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ یہاں پر غور فرمائیے کہ جو رب تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں لگ جاتا ہے، رب کسی کا بھی اس کو محتاج نہیں کرتا، رب اس کو ہر طرح سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور رب اپنی طرف سے اس کو طرح طرح کے سامان عطا کر دیتا۔ اب آگے سنیے، جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بھی ایک بڑی شخصیت تھی، ہر طرح کا عقل بھی رکھتے تھے، فہم و فراست بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا نور بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنے والے بھی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے، مریم یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہے، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے فوراً ہنالکا دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں پر فوراً کھڑے ہو کر دعا کی، اے مالک و مولا اس جگہ کے صدقے سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ غور یہاں پر غور کیجئے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، وہ دعا کی تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور یہ حجرہ بیت المقدس سے باہر تھا۔ رب تعالیٰ کا گھر بیت المقدس ہے، لیکن زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے گھر سے باہر ایک عورت کے حجرے میں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو رب نے یہ نہیں کہا اے زکریا یہ کیا کرتا ہے، میرا گھر بھی ہے، تم میرے گھر کو چھوڑ کر ایک عورت کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، لیکن اے زکریا میں تجھے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن رب نے یہ نہیں کہا، رب فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک۔ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً، ابھی زکریا علیہ السلام دعا ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور ارشاد فرمایا اے فرشتوں جاؤ، جا کر زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعا کرنے کے سبب سے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج بھی دیا، اور بھیجنے کے بعد فرشتوں کو کہا ہے فرشتوں جاؤ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا زکریا تم بڑی برکت والی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، لہٰذا سنو بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا، بلکہ جو بیٹا عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی رب کا نبی ہوگا۔ اب یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یہاں پر ایک اور عجیب تر بات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی۔ جب آپ نے دعا مانگی تو آپ کی عمر 120 سال تھی، اور جو آپ کی بیوی تھی ان کی عمر ایک کم 100 سال تھی۔ غور کیجئے کہ ایسا وقت کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کا موسم تو گزر چکا تھا،
اس عمر میں اولاد نہیں ملتی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کی برکت سے، اگرچہ عمر کا تقاضا یہ تھا کہ اولاد پیدا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ جانتے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نور عطا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھا اور جان لیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ جگہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ لہٰذا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا نتیجہ بھی فوراً ظاہر کر دیا۔ اب یہاں پر خود غور کیجئے کہ ایک رب کا نبی ہو، ایک اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی کے حجرے میں آ کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو لہٰذا پھر آج ہم کس بات کی پریشانی لیے بیٹھے ہیں کہ ان بزرگوں کے کرم میں جا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ ہمیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ جب اللہ کا نبی ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس جا کر دعا مانگتا ہے، تو لہٰذا ہمیں تو بدرجہ اولا اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جب بھی وقت ملے دعا مانگنی ہو، کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کے کرم میں جا کر دعا مانگیں کہ وہاں پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رب تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان، اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی ایک شان۔ اب اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے علی الخواص، آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک عیسائی آپ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کے بارے میں میں نے بڑا تذکرہ سنا ہے، بڑا لوگوں میں شور سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی خواص نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پریشانی نہیں، تم میرے ساتھ تو رہ سکتے ہو، لیکن دیکھ لو میرے ساتھ پریشانیاں بہت آئیں گی، بہت مصیبتیں آئیں گی، تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا، اللہ کے بندے میں برداشت کر لوں گا، میں اس بات کو جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، میں برداشت کر لوں گا۔ حضرت علی خواص جب اس کو لے کر ساتھ چلنے لگے تو ارشاد فرمایا، مجھے تجھ سے کفر کی بو آتی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ تو حضرت علی خواص نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ حضرت علی الخواص حضور داتا گنج بخش اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی الخواص جب ان کو لے کر چلے تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، آپ بغیر کھائے پیے تو رہ سکتے تھے۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ 4 5 دن 6 دن 7 دن ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، میں تو جنگل سے کوئی چیز ملتی اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہوں، کوئی پتے کھا رہا ہوں، میری حالت تو بہت زیادہ ناگزیر ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اب جا کے حضرت علی الخواص کی بارگاہ میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے، آپ اسلام کے ایک بڑے ہی برگزیدہ انسان اور لوگوں کے ایک پیشوا رہبر مانے جاتے ہیں، مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اگر واقعی آپ کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہمیں کچھ کھانا اور روٹیاں عطا فرما دے، تاکہ جو میری بھوک کی شدت ہے یہ شدت ختم ہو جائے۔ حضرت علی الخواص پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بندے نے تو بڑی ایک ذہن میں خواہش، بڑی تمنا لے کر میرے ساتھ آیا تھا، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو اس کا ایمان اسلام سے اٹھ جائے گا، اس کا یقین اسلام سے اٹھ جائے گا۔ حضرت علی الخواص اتنی پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، مالک و مولا، میری نہیں تو اس بندے کی یقین کی لاج رکھتے ہوئے تم مجھے کچھ روٹیاں اور کھانا عطا فرما دے تاکہ میں اس کو دے سکوں۔ ابھی آپ دعا ہی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے
آپ کو کچھ روٹیاں اور کھانا عطا فرما دیا۔ جب اس بندے نے وہ کھانا کھایا تو بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر پھر آپ کے ساتھ آگے چلنے لگا۔ جب آگے چلا پھر دوبارہ کچھ دن گزرے تو بھوک اور پیاس کا سلسلہ اس کو شروع ہو گیا۔ اس کی پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے نظر آنے لگے تو حضرت علی الخواص سمجھ گئے کہ اس کو پھر دوبارہ بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے، لہٰذا اس مرتبہ خود ہی کہا کہ تم بھی عیسائیوں کے بڑے ولی، بڑے عالم ماننے جاتے ہو، تم بھی تو کوئی دعا کرو کہ شاید تمہارے عیسائیت کے صدقے سے کچھ کھانا نازل ہو جائے۔ تو وہ جب بندہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ جو کھانا عطا فرمایا تھا اس سے ڈبل کھانا اب عطا فرما دیا۔ اب حضرت علی الخواص پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس نے بھی سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا لیکن ڈبل عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ اتنی دیر میں بولا حضرت یہ لو کھانا آپ ہی کھاؤ اور میں بھی کھاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا اے بزرگ کھانا بھی کھائیے اور ساتھ دو خوشخبریاں بھی سنے، میں نے جو رب تعالیٰ سے یہ کھانا مانگا تھا تو یہ مانگنے کے وقت میں نے یہ دعا کی تھی مالک و مولا اگر تیرا دین اسلام سچا دین ہے تو اس دین کے صدقے سے ہمیں کھانا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا۔ پھر میں نے دعا کی اے مالک و مولا یہ جو بندہ میرے ساتھ ہے اگر یہ بندہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے تو اس بندے کے صدقے سے ہمیں اور کھانا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دگنا کھانا ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ لہٰذا علی الخواص آپ کھانا کھائیے اور ساتھ اپنی ولایت کی خوشخبری بھی سن لیجیے۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے قرب میں دعا کرنا اور دعا کر کے ساتھ ان کا وسیلہ کرنا، وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی الخواص دعا کریں اور کھانا نازل ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ حضرت علی الخواص کا وسیلہ ڈالے اور کھانا نازل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جب بنی اسرائیل کے کوئی ولیہ ہو رب تعالیٰ اس کے صدقے سے کسی کو بیٹا عطا فرما دے جو امت محمدیہ کا ولی ہوگا، رب نے اس کو اس سے بھی زیادہ مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہو۔ جب بنی اسرائیل کی ایک ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے رب ایک بیٹا عطا فرما رہا ہے، تو جو امت محمدیہ کے ولی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کیا کیا چیزیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی موقع ملے ان نیک ہستیوں کے قریب جائیں، ان سے دعا کروائیں، ان کے مزاروں پہ جائیں، وہاں پر دعا کریں، ان کے وسیلوں سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے قرب کے صدقے سے دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دوسرا جب ان کا وسیلہ بیچ میں رکھا جائے رب اپنے پیاروں کے صدقے سے وسیلوں کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں بھیجتا۔ لہٰذا جب بھی موقع ملے تو ان ولیوں کے بارے میں کوئی بھی ذہن میں شک، کوئی بھی ملال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے اور ایک دل میں تمنا رکھتے ہوئے کہ میں جب یہاں پر جا کے دعا مانگوں گا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ہے اصل جو اسلام ہمیں ان ولیوں کے بارے میں ایک نظریہ دیتا ہے، یہی اصل ہے، یہی حقیقت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ لوگ ان ولیوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں انتہا کرتے ہیں لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے، تو ایسی نہیں ہے۔ جو کام غلط ہو رہا ہو اس کام کو چھوڑا جاتا ہے، نہ کہ اس پورے کے پورے کام ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اس طرح کہا جائے تو مسجد میں آ کر تو لوگ دنیاوی باتیں کرتے ہیں، آج کل لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں نہیں ہوتا، لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ اب ہم یہ کہیں کہ کچھ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنا آتی
کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو غلط نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فقط اسی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں تاکہ میں آؤں اور کچھ ریفریشمنٹ مل جائے۔ تو لہٰذا اب نمازیوں کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لہٰذا نماز ہی ختم کر دو۔ یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نماز کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس خرابی کو دور کیا جائے، اصل چیز کو دور نہیں کیا جاتا، ختم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مزاروں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں اگر جو خرابیاں ختم ہو رہی ہیں ان خرابیوں کو ختم کیا جائے، نہ کہ جو اصل چیز جو شریعت ہمیں دے رہی ہے، جس کے بارے میں شریعت ہمیں کہہ رہی ہے، اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ان نیک بندوں کے قرب کا وسیلہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔